A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. میں آپ کا ٹیچر محمد وسیم توفیق اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک اور نیو ٹینس۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ لرن کر لیا ہوگا۔ اور اگر جس نے یہ میری ویڈیو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دیتا ہوں، تو وہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو اپنے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشن گروپ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنے اسی چینل پر بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتا ہوں، جیسے ڈیلی یوزز سینٹینسز اینڈ 9th کلاس انگلش اینڈ 10th کلاس انگلش، اور بھی بہت ساری ویڈیو میری اسی ہی چینل پر آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیو باوقت ملتی رہے۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیسن۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، جسے ہم اردو میں فعل حال جاری کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا کام جو جاری ہو، ایسا کام جو جاری ہو اسے ہم کہتے ہیں فعل حال جاری۔ آئیے تعریف پڑھ لیتے ہیں پہلے اس کی ہم۔ ایسا فعل جو موجودہ زمانے میں جاری ہو اسے ہم کہتے ہیں فعل حال جاری۔ ایسا فعل جو موجودہ زمانے میں جاری ہو اسے ہم کہتے ہیں فعل حال جاری۔ مثلا ہم کام کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کچھ اردو میں اس کی پہچان، جیسے کسی بھی فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہے وغیرہ وغیرہ آتا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں فعل حال جاری۔ دیٹس اٹ۔ ہر فعل کے سامنے اس سے متعلق امدادی فعل درجہ ذیل ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے سامنے کون سا فعل جسے ہم ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں، کون سا ہیلپنگ ورب یوز ہوگا کون سے سبجیکٹ کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے لکھا سبجیکٹ اور ہیلپنگ ورب۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہی، شی، اٹ یا واحد اسم کے ساتھ از لگے گا، یعنی کہ ان میں سے جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ سبجیکٹ ہم کسے کہتے ہیں، فقرے کے سٹارٹ میں جو بھی ہمارا ورڈ ہوگا اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، اور اس کے ساتھ یوز ہوگا از، یعنی کہ ہی، شی، اٹ اور واحد اسم کے ساتھ ہمیشہ از کا استعمال ہوگا۔ نیکسٹ ہے وی، یو، دے اور جمع اسم کے ساتھ ہمیشہ آر کا استعمال ہوگا۔ وی، یو، دے اور جمع اسم کے ساتھ ہمیشہ آر کا استعمال ہوگا۔ نیکسٹ ہے اور آئی کے ساتھ صرف اور صرف ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہاؤ وی میک آ سینٹینسز، کہ کیسے ہم پریزنٹ کنٹینیوس کے ٹینسز کے سینٹینس کریٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے ہمیں شناخت ہوگی۔ ہمیں شناخت بھی دیکھ لی اور ہم نے ہیلپنگ ورب کا یوز بھی دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھیں گے انہیں بنانے کا طریقہ، کہ جو ہمارا جمع اسم ہے یا سنگل اسم ہو، ٹھیک ہے، یا آئی ہو، تو ہم اسے کیسے کریٹ کریں گے ایک جملہ۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں سمپل سینٹینسز، یعنی کہ سمپل سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ، جنہیں ہم اردو میں سادہ جملے بھی کہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر 3 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹیبل میں ہوگے سبجیکٹ، اس کے بعد ہوں گے ہیلپنگ ورب، جیسے از لگے گا،
ایم لگے گا اور آر لگے گا. کہاں کہاں لگے گا وہ اس ٹیبل میں شو ہوں گے. اور ہمیشہ ان پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں فرسٹ فارم آف ورب لگے گی اور اس کے ساتھ آئی این جی کا ضرور استعمال ہوگا. آئی این جی کا استعمال کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں, کیونکہ آئی این جی کا استعمال وہاں ہوتا ہے جو ورک ہم جاری میں کر رہے ہوتے ہیں, جو ورک ہم جاری میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب ہم پڑھتے ہیں پہلی کلاس, پھر دوسری, پھر تیسری. یہاں پہ ہم لکھیں گے کلاسز لکھیں گے, کلاسنگ نہیں لکھیں گے کیونکہ کلاسنگ میں تو آئے گا نہیں یہ والا ورڈ, تو اس لیے کلاسز یوز ہوگا. آئی این جی کا عموماً استعمال آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جاری چیزوں پر کیا جاتا ہے. آئیے آپ سیکھ لیتے ہیں ہمارا سمپل سینٹینس بنانے کا طریقہ. سبجیکٹ میں اگر آئی ہو تو ہمیں پتہ ہے آئی کے ساتھ ہم ہمیشہ ایم کا استعمال کرتے ہیں, اور فرسٹ فارم آف ورب لگائیں گے, یعنی کہ ورک فرسٹ فارم آف ورب ہے اور آئی این جی کا میں نے اس میں استعمال کیا ہے. تو یہ سینٹینس کچھ ایسا ہو جائے گا, آئی ایم ورکنگ, آئی ایم ورکنگ. نیکسٹ ہے اگر ہی, شی, اٹ یا واحد اسم آ جائے, جیسے ہم نے ابھی میں بتا کے گیا ہوں, تو وہ آ جائے تو ہم نے کس کا استعمال کرنا ہے, از کا استعمال کرنا ہے, اور اس میں بھی ہم آئی این جی اور فرسٹ فارم کا یوز کریں گے. جیسے میں نے لکھا ورکنگ. لاسٹ ون میں ہے جیسے جمع اسم ہو, یا وی آ جائے, یا یو آ جائے, یا دے آ جائے, تو اس میں ہم صرف اور صرف آر کا استعمال کریں گے اور فرسٹ فارم آف ورب اور آئی این جی کا یوز کریں گے. ورکنگ. نیکسٹ میں ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹو سینٹینسز, جنہیں ہم سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں. سوالیہ جملوں میں بھی میں نے ایسے ہی 3 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں, جس میں ہم فرسٹ میں ہم لکھیں گے از ایم آر, کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے, ایم کا استعمال کہاں ہوتا ہے, اور آر کا استعمال کہاں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سبجیکٹ, کہ ان کے سامنے کون سا سبجیکٹ لگے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں فرسٹ فارم آف ورب لگے گی اور اس کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوگا. جیسے کہ ایم ہے, ایم کے ساتھ ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ کون سا ہوگا, آئی ہوگا. گڈ. اور وہی بات فرسٹ فارم آف ورب ہوگی پلس آئی این جی ہوگی. یہ فرسٹ فارم آف ورب بھی ہے اور آئی این جی ہے. اور یہ کویسچن مارک کیوں لگایا, کیونکہ ہم انٹیروگیٹو سینٹینسز کریٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں یہ لگانا لازمی ہے. نیکسٹ پہ ہے از کا استعمال کہاں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. جیسے ہی, شی, اٹ اور واحد اسم, جیسے میں نے سلمان لکھا ہے یہاں پر, تو اس کے ساتھ از کا استعمال ہوتا ہے. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورک آ گیا اینڈ آئی این جی کا استعمال کیا اور لاسٹ میں کویسچن مارک یوز کیا. لاسٹ ون ہے آر کا استعمال کہاں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. جیسے وی, یو, دے اور گرلز یا جمع اسم کے ساتھ ہم ہمیشہ آر کا استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی ویسے ہی فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگی اور آئی این جی کا استعمال ہوگا. اینڈ لاسٹ میں وہی کویسچن مارک, کیونکہ انٹیروگیٹو سینٹینسز ہے, سوالیہ جملے ہیں, اس لیے اس کا استعمال لازمی ہوگا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز, منفی جملے. نیگیٹو سینٹینسز کے میں نے 4 ٹیبل کریٹ کیے ہیں, یہاں پر آپ کے سامنے شو بھی ہو رہے ہیں. جیسے پہلے میں نے سبجیکٹ لکھا, پھر میں نے لکھا از, ایم, آر, اور پھر میں نے ناٹ کا یوز کیا, اور پھر میں نے وہی فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی. سبجیکٹ جیسے ہمارے پاس ہو آئی, تو ہمیں پتہ ہے ہیلپنگ ورب میں ہمیں کون سا ورب یوز ہوگا, ایم. اور ناٹ ویسے کا ویسا لگے گا کیونکہ منفی جملے ہیں, ناٹ تو ویسے ہی یوز ہوگا, اور فرسٹ فارم آف ورب اینڈ آئی این جی, اور یہ کویسچن مارک نہیں یوز ہوگا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز, جنہیں ہم اردو میں منفی جملے کہتے ہیں.
جیسا کہ آپ کو شو بھی ہو رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کے 4 ٹیبل کریٹ کیے ہیں. سب سے پہلا ٹیبل میں میں نے لکھا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد میں نے لکھے ہیں ہیلپنگ ورب جیسے از ایم آر. اس کے بعد ناٹ کا یوز ہوگا. کیوں ہوگا ناٹ کا یوز؟ کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز ہے اس لیے ناٹ کا یوز ہوگا. اور اس کے بعد میں نے لکھا ہے فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی. سبجیکٹ میں ہمیشہ جیسے سبجیکٹ میں آئی آ گیا تو ہمیں پتہ ہے ہیلپنگ ورب ایم کا استعمال ہوگا اور ناٹ کا تو استعمال ہوگا ہی کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز ہے. اور فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے جیسے WORK ورک، اور اس کے ساتھ ہم لگائیں گے ING اینڈ یہاں پر لگائیں گے فل سٹاپ. نیکسٹ میں اگر آ جائے ہی شی اٹ یا سنگل ناؤن تو اس میں ہمیں یوز کرنا ہے از، اور ناٹ کا ویسے استعمال کرنا ہے اور ورکنگ ویسے کا ویسا ہی آ جائے گا. اور لاسٹ ون ہے وی یو دے، اور جمع اسم کے ساتھ ہم ہمیشہ آر کا یوز کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ناٹ لگے گا اینڈ ورکنگ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. نیکسٹ جو ہماری لاسٹ سیکوینس ہے جسے ہم انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سوالیہ اور منفی جملے اگر آ جائے تو ہم اسے کیسے کریٹ کریں گے. اس میں نے 4 ٹیبل کریٹ کیے ہیں جیسے فرسٹ ون ہے از ایم آر اینڈ سیکنڈ سبجیکٹ، تھرڈ ناٹ اینڈ فورتھ ہے فرسٹ فارم آف ورب پلس ING. جیسے ہمارے پاس اگر فرسٹ پہ ایم آ جائے تو ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ آئی ہوگا اور ناٹ کا یوز عموماً ہوگا کیونکہ اس میں نیگیٹو سینٹینسز کا بھی ہم یوز سیکھ رہے ہیں. اور ورکنگ WORK ورک آ جائے گا اینڈ ING تو ہمیں لازمی یوز کرنی کیونکہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. اور لاسٹ میں ہم لگائیں گے کویسچن مارک. نیکسٹ ہے از. اگر ہمارا سبجیکٹ آ جائے، از میں سبجیکٹ کیا لگتا ہے ہمیں پتہ ہے، اس کے ساتھ ہی لگے گا، شی لگے گا، اٹ لگے گا اور واحد اسم لگے گا. اور ناٹ کا ہم ویسے کا ویسا استعمال کریں گے اور ورب کا بھی ہم ویسے کا ویسا ہی استعمال کریں گے. لاسٹ میں ہم دیکھیں گے آر. آر کے ساتھ ہم کون کون سے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں جیسے وی، یو، دے، بوائز یا جمع اسم، اور ناٹ کا ناٹ رہے گا اینڈ ورب کے ساتھ ہم ING کا استعمال کریں گے. یہ تو ہم نے سیکھ لیے کہ ہم نیگیٹو سینٹینسز میں کہاں استعمال کریں گے، یعنی کہ پازیٹیو سینٹینسز آ جائے یا نیگیٹو آ جائے یا انٹروگیٹو آ جائے یا انٹروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز آ جائیں تو ہم کیسے استعمال کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹینس جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. مندرجہ جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے ایسا کام جو جاری ہو، یعنی کہ جو کام ہم کر رہے ہوں وہ جاری ہی ہو، مسلسل چلتا رہے، تو وہاں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے وسیم از ریڈنگ اے بک، کہ وسیم ایک کتاب پڑھ رہا ہے جو کہ وقفے سے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ آج اس نے ایک چیپٹر پڑھ لیا، کل اس نے دوسرا چیپٹر پڑھنا ہے. ایسے ہی جیسے دا سن از رائزنگ ان دا ایسٹ، یعنی کہ سورج بھی ہمیشہ ایسٹ سے ہی نکلتا ہے، ہمیں پتہ ہے، جاری ہے نا، تو اسے ہم کہتے ہیں ایسا کام جو جاری ہو اس میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ پہ ہم ایسا کام جو وقفوں سے جاری ہو، ایسا کام جو وقفوں سے جاری ہو وہ بھی ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہی شناخت دیتا ہے. جیسے آئی ایم ریسائٹ دا ہولی قرآن، یعنی کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اب ڈیلی تو میں کرتا ہوں اور عموماً کوئی ایک پارہ کی کرتا ہے، کوئی ایک رکوع کی، تو جو یہ وقفے سے جو کام ہم جاری کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس کی ہی شناخت ہوتی ہے. نیکسٹ پہ ہے ایسا کام جو پروگراموں کے مطابق مستقبل قریب میں ہو، نہ طے ہو، یعنی کہ ایسا کام جو پروگرام کے مطابق مستقبل قریب میں ہونا طے ہو. جیسے آئی ایم لیونگ فار لاہور ٹمارو، یعنی کہ میں اب کل یعنی کہ آنے والے دنوں میں لاہور چلا جاؤں گا، یا جانے والا ہوں، یا کچھ دن ٹھہر کے چلا جاؤں گا، تو اس میں بھی ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کریں گے. دیٹس از کلیئر.
ٹھیک ہو گیا. اب ہم سیکھیں گے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں. کون کون سے الفاظ ہیں؟ جیسے یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی الفاظ اگر آ جائے تو یہ عموماً یہاں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ناؤ، اگر ناؤ آ جائے تو عموماً ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. ایٹ پریزنٹ آ جائے، ناؤ ڈیز آ جائے، ایٹ دا مومنٹ آ جائے، اینڈ ایٹ دس ٹائم آ جائے، اینڈ دیز ڈیز آ جائے. یہ جو ورڈ ہم نے دیکھے ہیں ابھی، اگر ان میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ہم اس سینٹینس کو کہیں گے کہ یہ بھائی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہے. یعنی کہ ناؤ آ جائے، ایٹ پریزنٹ آ جائے، ناؤ ڈیز آ جائے، ایٹ دا مومنٹ آ جائے، ایٹ دس ٹائم آ جائے، دیز ڈیز آ جائے. ان میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا سینٹینس ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں متصل ورب فعل حال جاری میں استعمال نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر ایسا کوئی ورب آ جائے ان میں سے جو میں ابھی آپ کو شو کروں گا تو ان کے ساتھ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال بالکل نہیں ہوتا. جیسے کہ لائک، اگر ورب لائک ہو تو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو استعمال نہیں کریں گے. اور بھی ہیں جیسے لو، ہیٹ، وانٹ، نیڈ، پریفر، نو، ریئلائز، سپوز، مین، انڈرسٹینڈ، بلیو، belong، fit، contain، consist، same. یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی اگر ورب آ جائے، ان ورڈ میں سے کوئی بھی اگر ورب آ جائے کسی بھی سینٹینس میں تو ہم اس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال نہیں کر سکتے. So, thanks for watching and today we complete present continuous tense. اگر کسی کو یہ ویڈیو یا یہ فائل PDF میں چاہیے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے یا کمنٹ سیکشن میں کانٹیکٹ کر سکتا ہے. پھر میں انہیں کانٹیکٹ نمبر اپنا دے دوں گا. تھینکس فار واچنگ. وی میٹ انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر سو مچ اینڈ اللہ حافظ.